السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لینا میں ہوں علی سرور سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصویر گزشتہ روز گزشتہ رات بلکہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اور آپ نے اگر وہ دیکھی ہو تو وہ تھا ایم کیو ایم کا اجلاس۔ ایم کیو ایم باغی جو ارکان ہیں، باغی جو کارکنان ہیں، انہوں نے ایک اجلاس کیا۔ اس سے ایک دن پہلے ایم کیو ایم فیڈرل بھی ایریا میں ایک اجلاس بلایا تھا، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے جو بہت ہی ساتھ رہنے والے چہیتے لوگ ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، عین الحق صاحب، اور جمال اور دیگر لوگ جو تھے، جمال احمد صاحب، یہ موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں تعداد جو تھی بہت ہی کم آئی ہے۔ اور فیڈرل بھی ایریا ظاہر مرکز ہے ایم کیو ایم کا، اور وہیں سے آغاز ہوا تھا ایم کیو ایم کا، اور فیڈرل بھی ایریا کے اسی میں آتا ہے عزیز آباد بھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ 90 اور پھر عزیز آباد کا جب نام آتا ہے تو پھر جنہوں نے بنائی تھی ان کا نام بھی آتا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ روز جو اجلاس ناراض کارکنان نے بلایا، اس پر میں آتا ہوں۔ اس میں نعرے بھی لگے۔ اب بہت سارے لوگ چینل پہ خبریں بھی چلی کہ متحدہ کے دو گروپ آمنے سامنے، خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور قیادت کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اس پر میں آتا ہوں، اور اس میں جس قسم کے نعرے لگائے اس پر بھی آ جاتے ہیں ہم۔ اور اب ہونے کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم میں؟ تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اب کارکنان جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب کارکنان جو ہے اس طرح کے جو فیصلے، چرلو فیصلے جو کیے جائیں گے، وہ لگتا یہ ہے کہ اب وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا، اور اول تو اس طرح کے فیصلے ہوتے نہیں تھے، لیکن اگر فیصلہ ہوتا بھی تھا پرانی ایم کیو ایم میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر کوئی سامنے نہیں بول سکتا تھا۔ یہ بانی متحدہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب خالد مقبول صدیقی صاحب کی گرپ اتنی مضبوط پارٹی پہ نہیں ہے۔ فیڈرل بھی ایریا میں جو ورکر اجلاس بلایا گیا، اس میں بڑے زور لگایا امین الحق صاحب نے، فاروق ستار صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، لیکن کارکنان نہیں آئے۔ بہت کھینچتان کر بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 100 لوگ بھی وہاں موجود نظر نہیں آئے۔ بہرحال کارکنان کی بات کر رہا ہوں، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نظریاتی کارکنان، مخلص کارکنان یہ وہاں آئیں گے۔ اور ایک تو بات اس میں واضح ہو گئی کہ جناب اگر ان لوگوں کے ساتھ مصطفیٰ کمال گروپ اگر کھڑا نہ ہو، مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب، تو پھر اجلاس آپ کرتے رہیں، پھر آپ اس طرح کے ورکر اجلاس بلا لیں تو لوگ نہیں آئیں گے پھر آپ کے پاس۔ اچھا، یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم میں لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کون متحرک ہے بہت زیادہ، کون کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر وہ غم و غصے کا اظہار کر دیا لوگوں نے۔ تو بہرحال جی، وہاں فاروق ستار صاحب دیگر لوگوں نے جو کچھ کہا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ گزشتہ روز کا جو اجلاس ہے اس میں باقی گروپ نے اجلاس بلایا، ورکرز کا اجلاس، بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ چھوٹا موٹا کہہ لیجئے کہ خیر اس میں تو آئے نہیں تھے فاروق ستار صاحب، الحق صاحب جس میں تھے لوگ۔ اس اجلاس میں گزشتہ روز والے میں بڑی تعداد میں کارکنان آئے، اور بلکہ چھوٹا موٹا جلسہ کہہ لیجئے اس کو رخ اختیار کر گیا، اور وہاں نعرے لگتے رہے، شرم کرو، شرم کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو، نامنظور، نامنظور، G8 ٹولہ نامنظور۔ G8 ٹولہ بھی بڑا ایک زبردست الفاظ آیا سامنے۔ اور دوسری بات میں بتاؤں، کارکنان پنڈال بھرا ہوا تھا، نعرے لگ رہے تھے، اور حالانکہ کوئی بڑا نام ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی پارٹی رہنما وہاں موجود نہیں تھا، صرف کارکنان، خالصاً کارکنان وہاں موجود تھے۔ اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں، یقینی طور پہ جب خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، الحق صاحب نے دیکھا ہوگا تو پھر آنکھیں کھلی رہ گئی ہوں گی ان کی۔ اچھا، اتنے لوگوں کا آنا آپ کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار ہو گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں جو فیصلے کیے گئے تھے فیڈرل بھی ایریا کارکنان پارٹی جو اجلاس میں تنظیم نو کے جو فیصلے کیے گئے تھے، اس کے خلاف یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کے ان فیصلوں کو غلط ثابت کر دیا، اور بتا دیا کہ جی ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور ہماری پارٹی میں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ کہا ثاقب غنی، باقی گروپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے، اور ذمہ داران کا اعلان جو کیا گیا تھا اس کے خلاف بھرپور طریقے سے انہوں نے بات بھی کی۔ میں اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک تو اس پروگرام اتنے لوگوں کا آنا آپ کے فیصلوں پر تو عدم اعتماد ہے ہی، اور ان سب کو بھی پارٹی سے کیا آپ خارج کریں گے؟ آپ جس طرح وہ کاشم امین کو کیا تھا آپ نے، اتنی بڑی تعداد کو تو آپ خارج نہیں کر سکتے جنہوں نے عدم اعتماد کا اظہار آپ پہ کر دیا ہے، اور جس طرح کی تقاریر وہاں کی ہیں انہوں نے صاف بتا دیا انہوں نے کہ اب اس طرح کے چلو فیصلے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرا
دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب نے اس قائم خانی وغیرہ کے بغیر آپ کے پروگرام فیل ہو رہے ہیں، یعنی وہ ساتھ نہ کھڑے ہوں تو پھر لوگ نہیں آ رہے آپ کے پاس۔ انہوں نے بھی یہاں ایک کیا تھا اجلاس، پچھلے سال کی شاید بات ہے، تو بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، ہمیں وہ بھی یاد ہے۔ تیسری بات، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب آپ کے لیے باقی تو سارے کام کر سکتے ہیں، اب نظریاتی اور مخلص کارکنان کو اکٹھا کر کے لا کے آپ کے اجلاس تو نہیں کرا سکتے نا، ورکر اجلاس کا، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر فاروق طاہر صاحب اور امین الحق صاحب، اور یہ موجود تھے پروگرام میں، اس والے میں جس میں لوگ نہیں آئے، اس کے باوجود لوگ نہیں آئے، سینئر لوگ ہیں جو موسٹ سینئر بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو ایٹیز سے پارٹی میں چلے آ رہے ہیں۔ امین الحق صاحب تو خیر چھوڑ کے چلے گئے تھے، حقیقی میں بعد میں آئے۔ فاروق ستار صاحب سے تو چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت سے اسمبلی میں دونوں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب کارکنان کو چونکہ فیصلے پسند نہیں آ رہے ناانصافی والے، تو قیادت پر کوئی اچھا، اب انٹرا پارٹی الیکشن بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ یہ صاف ستھرا سڑک پر آ کر احتجاج ہو گیا ہے، اور اس میں صاف انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہم اس لیے فیصلے منظور نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوں گے، اور کرانے تو پڑیں گے، تو اس میں اب گڑبڑ گھوٹالا نہیں ہو سکے گا۔ اب اچانک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ چھت پر ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کرا دیے، اور حالانکہ وہاں چاہے 300 لوگ آئے ہوں، بعد میں ایک مثال دے رہا ہوں، بعد میں بے شک آپ بتاتے رہے ہیں کہ 3,000 4,000 5,000 ووٹ لے کر فلاں جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہو گیا ہے، فلاں جو ہے ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوا ہے، فلاں جنرل سیکرٹری منتخب ہو گیا ہے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ اختلاف کر سکتے ہیں، اجلاس کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں یہ جھلو الیکشن بھی نہیں ہونے دیں گے بھائی۔ اچانک پتا چلے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ خالد صدیقی صاحب شام میں اناؤنس ہو جائے انٹر پارٹی الیکشن کے بعد جیت گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور سچ مچ اگر صحیح کرا دیے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح بھی ہوتے ہیں بہرحال، تو اب مصطفیٰ کمال صاحب اگر چیئرمین بن گئے پارٹی کے، تو پھر باقی لوگوں کو کیا ہوگا؟ فاروق صاحب تو مان جائیں گے، امین الحق صاحب کا کیا ہوگا؟ خالد محمود صدیقی صاحب کا کیا ہوگا؟ اور بھی دیگر لوگوں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے خالد محمود صدیقی صاحب کے گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے اب کچھ سینئر لوگ جو پارٹی سے ناراض ہو کر، یا کہہ لیجیے سمپل سا دوسرا جو گروپ مرجر ہوا تھا، ان لوگوں کی وجہ سے کہہ لیجیے شاید وہ گھر بیٹھ گئے تھے، اب ان کو اجازت لے کر واپس لایا جا رہا ہے، تاکہ خالد محمود صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، امین الحق صاحب، یہ جو گروپ ہے یہ مضبوط ہو سکے۔ اسی سلسلے کی کڑی آپ نے دیکھا، مجھے جو لگتا ہے حیدرآباد سے صاحب کی انٹری ہو گئی ہے، اور گورنر صاحب سے کچھ اہم سینئر لوگوں نے بھی ملاقات کی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے بہت جلد۔ وسیم اختر صاحب نے کی ہے، اور 2-3 ہمارے سینئر صحافیوں نے کہا کہ عامر خان صاحب نے بھی ملاقات کی گورنر صاحب سے، انہوں نے بھی ولاگس بھی کیے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ پھر وسیم آفتاب صاحب اور اس طرح کے ایک دو اور لوگ ہیں، وہ بھی اگر آ کے اس طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خالد محمود صدیقی، فاروق ستار صاحب اپنے گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو لے آتے ہیں، تو پھر یہ جو دوسرا گروپ ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگوں کا، پھر یہ ظاہر ہے ان کے مقابلے میں بظاہر کمزور نظر آئے گا۔ لیکن پارٹی کارکنان، اصل مسئلہ تو یہ نا کس طرف کھڑے میں، اس باقی گروپ کے احتجاج سے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب پارٹی اس وقت جو قیادت ہے اس کے خلاف بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ناراض بھی ہیں، اور اس قسم کے فیصلے ہوں گے تو کارکنان تسلیم نہیں کریں گے ایم کے۔ بہرحال اچھا، یہ اس پر اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، صحافیوں انہوں نے کہا کہ جناب اب دیکھ لیجیے یہ جو اجلاس ہوا ہے باقی گروپ کا، اور اس سے پہلے جو امین الحق صاحب اور فاروق ستار صاحب نے اجلاس کیا اس میں لوگ نہیں آئے، اور باقی گروپ نے جو اجلاس کیا کثیر تعداد میں لوگ آ گئے۔ اب یہ الزام بھی لگا دیں گے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ پر کہ جناب انہوں نے وہ ناکام کرا دیا اور یہ کامیاب کرا دیا، حالانکہ ان کا کیا کردار نظر آ رہا ہے اس میں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کہنے سے اتنے لوگ آ سکتے ہیں، تو پھر یار ویسے ہار مان لو، بول دو بھائی آ جاؤ، سنبھال لو پارٹی۔ لیکن بہرحال آپ کی اپنی پارٹی جو مرضی کرے، میں تو بات کر رہا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں جو ادھر بیٹھ کر آج کل۔ اچھا، خالد محمود صدیقی صاحب نے ایک بات کی، ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا معروف صحافی پاکستان کی، کراچی کی تعلق ہے، فیصل حسین صاحب، دوست ہیں ہمارے، بھائی ہیں۔ انہوں نے انٹرویو کیا تھا خالد محمود صدیقی صاحب کا، جس میں خالد محمود صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم میں نہیں ہوں گے نا تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے، ایم کیو ایم میں ہوں گے تو کونسلر بھی بنیں گے، ایم این اے بھی بنیں گے، ایم پی بھی بن سکتے ہیں، واپس آ جائیں گے تو بن جائیں گے۔ یہ انہوں نے تانا دیا تھا کہ جی پی ایس پی جب تھی
تو ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکا تھا، ایم کیو میں واپس آ جائیں اور آ گئے تو پھر ایم پی ایم این اے بن گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بھی بڑی لیدے ہوگی۔ اچھا ایک اور خبر دوں میں آپ کو، مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک بیان بھی میرے سامنے موجود ہے، اصل میں مختصر اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 10 منٹ زیادہ کی ویڈیو ہوگی۔ ایک انٹرویو دنیا ڈیجیٹل کو دیا سید مصطفیٰ کمال صاحب نے، جس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ نے الطاف حسین کی قیادت میں بھی کام کیا ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں بھی کام کیا ہے، تو دونوں قیادت میں سے کون سی قیادت بہتر ہے؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی دیکھیے، قیادت تو الطاف حسین کی بہتر تھی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور الطاف حسین نے پھر ظاہر ہے انہوں نے تفصیل بتائی، انہوں نے کہ جناب جو انہوں نے آغاز کیا تھا ایم کیو ایم، اور پھر اس طرح چلتی رہی، اور 2008 کے بعد پھر وہ تمام چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے پارٹی ظاہر اس نے اس پہ پہنچ گئی۔ لیکن انہوں نے کہا جی وہ قیادت بہتر، یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب پر جو اس وقت سینئر لوگ جو موجود ہیں، عدم اعتماد کارکنان نے بھی کر دیا ہے، رہنما بھی آہستہ آہستہ کرتے آ رہے ہیں بھائی۔ اب ہوگا کیا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم میں اختلافات، گروپ بندی، دھڑے بندی یکجا نہیں ہے، پارٹی کی قیادت کمزور، فیصلوں کا فقدان۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم سچویشن ہوگی، اب بلدیاتی انتخابات بھی ہونے، جنرل الیکشن بھی ہونے، اور اس پارٹی کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس پارٹی کے ایسے ہیں جو ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں، جو اگر مضبوط ہو اس طرف جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بس موقع کی طاق میں ہوتے ہیں۔ ان کا اگر آپ پوچھیں کہ وہ آج کہاں ہیں، تو وہ ابھی بھی دونوں گروپ میں نہیں ہیں، پارٹی میں ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو جیتے گا، جو جیتا وہی سکندر، اور اس کے ساتھ ہم بھی ہوں گے، لیکن اندر نہیں ہوتے، سارے وہ باہر رہتے ہیں ہمیشہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دیکھتے ہیں جناب آنے والا وقت کیا لاتا ہے کراچی کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، بنانے کا۔